حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے 400 علماء کرام کی خدمت میں رہ کر 4000 احادیث مبارکہ کو پڑھا. کتنے علماء کے پاس؟ 400 علماء کے پاس بیٹھ کر میں نے 4000 احادیث پڑھی. 4000 احادیث پڑھی اور پھر ان میں سے صرف ایک حدیث شریف کو میں نے چن لیا اور اس پر عمل کرنے لگا. 4000 حدیثوں کے اندر سے 3999 حدیثیں سائڈ پہ کی میں نے, اور میں نے ایک حدیث چنی اس میں سے کہ میں اس پر عمل کروں, اور میں اس پر عمل کرنے لگا کیونکہ میں نے اس حدیث پاک میں خوب غور و فکر کیا تو عذاب سے چھٹکارا اور اپنی نجات اور کامیابی اور علوم اولین و آخرین کو میں نے اسی ایک حدیث میں پا لیا. میں حدیث آپ کو سنا نہ جاؤں گا, وہ کتنی پیاری حدیث ہے. فرماتے وہ ایسی حدیث ہے جس میں میرے لیے آخرت میں نجات ہے, میری بخشش کا ذریعہ ہے, جس کے اندر علوم کا خزانہ ہے. لہذا اس حدیث شریف کو عمل کے لیے میں نے کافی سمجھا, اور وہ عظیم الشان حدیث پاک یہ ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کسی صحابی سے یہ ارشاد فرمایا اعمل لدنیا کا بقدری مقامی کا فیہا وعمل لآخرتی کا بقدری بقائی کا فیہا وعمل للہ بقدری حاجتی کا الیہ وعمل للناری بقدری صبری کا علیہا. فرماتے ہیں, یہ تفسیر روح البیان کے اندر بھی یہ موجود ہے, یعنی فرمایا جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا عرصہ تجھے آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے عمل کر لے. یہ حدیث کو اب پھر سے بار بار سننا. اس کے اندر اب انہوں نے 4000 حدیثوں میں سے ایک ہی کو چنا ہے نا, تو اس میں ایسی تو کوئی خصوصیت ہوگی نا جس کے اندر غور کرنے سے بندے کو سب کچھ مل جائے. تو کیا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کسی صحابی سے فرمایا اعمل لدنیا کا بقدری مقامی کا فیہا, یعنی تو دنیا میں رہنا ہے تو دنیا کے لیے اتنا ہی عمل کر جتنا تجھے یہاں رہنا ہے. جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا ہی تو اس کے لیے عمل کر. اور فرماتے ہیں وَعْمَلْ لِآخِرَتِكَ بِقَدْرِ بَقَائِكَ فِيهَا, اور اتنا آخرت کے لیے عمل کر جتنا تجھے آخرت میں رہنا ہے. ظاہر سی بات ہے, جہاں جتنا رہنا ہوگا وہاں اتنے کی مطابق ہی تیاری کی جائے گی, اتنی تیاری کی جائے گی نا, اس سے زیادہ تو تیاری بندہ نہیں کرے گا. اب آپ کو یہاں سے کل جانا ہو, یہاں سے 50-100 کلومیٹر کے ایریا کے اندر کسی گاؤں میں اپنے دوست کے یہاں, اپنے رشتہ دار کے یہاں, اور آپ کو رہنا ہے کتنا؟ 1 دن. کتنا رہنا ہے؟ 1 دن. 1 رات رک کر آپ کو پھر لوٹ کے آنا ہے, تو آپ 25 جوڑ کپڑے لے کے جائیں گے. آپ وہاں پر بستر وغیرہ سب باندھ کے جائیں گے. آپ 50-60-70 ہزار روپیہ لے کر جائیں گے؟ نہیں. اب جب قریب ہی میں ہے تو بہت زیادہ حد کرے تو کرایہ آنے جانے کا 100 روپیہ ہوگا. رہنا 1 رات ہے تو 1 جوڑی کپڑے لے کے جائیں گے, زیادہ تو کچھ نہیں کریں گے. اور اگر وہاں کھانے کا انتظام نہ ہو تو آپ زیادہ سے زیادہ کھانا اتنا لے کر جائیں گے کہ آپ 1 دن کھانا کھا سکیں, زیادہ تو لے کر نہیں جائیں گے. لیکن آپ کو یہاں نہیں جانا, آپ کو جانا ہے حج کے لیے. کہاں جانا ہے؟ حج کے لیے. تو آپ وہاں 1 جوڑی کپڑا لے کے جائیں گے؟ نہیں. وہاں پہ آپ 100-200 روپیہ لے کے جائیں گے؟ نہیں. اب وہاں جانا ہے تو حج کے لیے جانا ہے تو 1.5-2 مہینے کے لیے جانا ہے آپ کو, تو وہاں آپ کو کپڑے بھی زیادہ چاہیے, وہاں آپ کو پیسے بھی زیادہ چاہیے, وہاں آپ کی ضرورت کی جتنی چیزیں وہ ساری چاہیے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں,
تو یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنے بہترین انداز میں اپنے صحابی کو سمجھایا اور صحابی کے صدقے میں ہمیں سمجھایا. فرمایا کہ دنیا کے لیے اتنا کماؤ اور اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے, جتنا آخرت میں رہنا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں آپ کو دنیا میں کتنا رہنا ہے, تو ہم تو یہ تو کہہ ہی نہیں سکتے کہ کتنا رہنا ہے, کسی کو نہیں پتا, کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. اور آپ کو بتاؤں دنیا کا سب سے کمزور رشتہ کیا ہے؟ سب سے کمزور رشتہ جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے وہ جسم اور روح کا رشتہ ہے. کس کا؟ جسم اور روح کا رشتہ ہے. وہ کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے, بالکل نازک ہے. وہ ابھی زندہ ہے, گھنٹے کے بعد موت آ سکتی ہے, ابھی زندہ ہے, کل موت آ سکتی ہے, بالکل نازک رشتہ ہے. تو دنیا میں کتنا رہنا ہے کسی کو نہیں پتا, لیکن اگر بہت زیادہ حد کرے تو کوئی کہہ سکتا ہے 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال, اس سے زیادہ تو آپ شاید ہی کسی کو دیکھتے ہو. تو فرمایا گیا کہ دنیا کے لیے اتنا عمل کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے, اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے. اب آخرت میں کتنا رہنا ہے؟ آخرت تو ہمیشہ کے لیے ہے نا, آخرت تو ہمیشہ کے لیے. تو کتنے ہی ہم لوگ بے وقوف ہیں کہ ہم لوگ جہاں رہنا کم ہے وہاں دن رات محنت کیے جا رہے ہیں, دن رات کوشش کیے جا رہے ہیں, دن رات ہم لوگ لگے ہوئے ہیں, مکان بنائیں گے, بلڈنگیں بنا لیں گے, زمین خرید لیں گے, جائیدادیں بنا لیں گے, اپنا تو کیا بیٹے کا بھی کر لیں گے, بیٹے کا کیا پوتے کے لیے بھی کر لیں گے. مصطفیٰ کریم کے دیوانوں, رہنا تھوڑی ہے, محنت بہت لمبی چوڑی کر رہے ہیں, اور جہاں رہنا ہمیشہ ہے اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ صدقات ہے, نہ اور کوئی ورد و وظائف ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے, اے میرے پیارے صحابی, جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے, اور جتنا عرصہ آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے عمل کرتے رہو. کتنی پیاری بات ہے. اب شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 4000 حدیثوں میں اس کو چنا کیوں ہوگا؟ اس کی وجہ بھی تو ہے, کیونکہ یہ وہ حدیث ہے جو انسان کی زندگی بدل سکتی ہے, اس کی زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے. ابھی آگے ہے, سنیں آپ. اور اللہ کے لیے عمل یعنی عبادت کر جتنا کہ تو اس کا محتاج ہے, جتنا تو اس کا محتاج ہے. اللہ کے لیے اتنی عبادت کر جتنا تو اس کا محتاج ہے, اور دوزخ کی آگ کے لیے اتنا ہی عمل تو کر جتنا تو برداشت کر سکتا ہے. دوزخ کے لیے اتنا ہی عمل کر, یعنی اتنے ہی گناہ کر جتنا تو برداشت کر سکتا ہے. کتنی پیاری بات ہے یہ. اللہ کے لیے اتنا عمل کر جتنی تجھے اللہ کی ضرورت ہے. اب آپ کو اللہ کی کتنی ضرورت ہے؟ تو ہر سانس پہ اللہ کی ضرورت ہے, ہر لمحہ اللہ کی ضرورت ہے, ہر پل اللہ کے محتاج ہیں ہم. کیونکہ ہمیں کھانا ہو تو ہمیں کھانے کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں, ہے نا. اللہ جب تک بارش نہ برسائے زمین سے اناج نہ نکلے, اللہ تبارک و تعالی جب تک نہ چاہے زمین سے پانی نہ نکلے. ہم پانی کے قطرے قطرے کے لیے محتاج ہیں, ہم اناج کے ایک ایک دانے کے لیے محتاج ہیں, ہم زندگی گزارنے کے لیے سانس جو لیتے ہیں اس کے لیے محتاج ہیں. ہر سیکنڈ سانس کی ضرورت ہے ہمیں, ہر پل ہمیں سانس کی ضرورت ہے, تو ہم اس کے بھی محتاج ہیں. اب ہمارے پاس اناج بھی ہو, پانی بھی ہو, ہوائیں بھی ہو, یعنی سانس بھی چلتی رہتی ہے, لیکن ایسی بیماریوں کو کھا ہی نہیں سکتے, ایسی بیماری کے پی نہیں سکتے, ایسی بیماری کے چل پھر نہیں سکتے. تو پتا چلا کہ ہمارے جسم کے لیے, طاقت کے لیے بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. تندرستی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. تو یہاں پر تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ اللہ کے لیے عبادت اتنی کر جتنا تو اس کا محتاج ہے، جتنا تو اس کا محتاج ہے۔ ہمیں تو ہر پل رب کی ضرورت ہے، لیکن عبادت تو ہر پل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اتنی ضرورت خدا کی ہے کہ اس سے زیادہ ضرورت کسی کی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ دوزخ کے لیے اتنے ہی عمل کر، یعنی اتنے ہی گناہ کر جتنا تو برداشت کر سکے۔ اب ہے کوئی شخص جو جہنم کے اندر اس کا ذرہ برابر عذاب برداشت کر سکے؟ کیونکہ حدیث مبارکہ میں جو آیا ہے، جو ہلکے سے ہلکا عذاب جو ایک جہنمی کو دیا جائے گا، سب سے نارمل عذاب، معمولی عذاب، وہ یہ ہوگا کہ جہنمی کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی، اور وہ آگ کی جوتی جب اسے پہنائی جائے گی تو اس کا دماغ کھولے گا، ابلے گا، جس طرح پتیلی کے اندر پانی ابلتا ہے۔ یہ سب سے ہلکا عذاب، سب سے نارمل عذاب۔ تو جب اتنا ہلکا عذاب، اس سے ہلکا کوئی عذاب نہیں ہے، تب اندازہ لگائیں کہ کسی کو برداشت کی کیا طاقت ہوگی، کوئی کیا جہنم کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کے لیے اتنا ہی عمل کر جتنا تو اسے برداشت کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے تو پھر ہمیں گناہ کرنے ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ چار چیزیں اس حدیث پاک کے اندر جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، یقیناً بندہ ان چار باتوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق عمل کر، اور آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کے مطابق عمل کر، یہ دو چیزیں۔ اور تو جتنا اللہ کا محتاج ہے اتنی اس کی عبادت کر، اور جتنا تجھ سے عذاب برداشت ہو سکے اتنے تو گناہ کر۔ یہ چار چیزیں ہیں۔ اور آج ہم اپنی زندگی اٹھا کر دیکھیں تو ان تمام چیزوں میں سارے معاملات ہمارے الٹ ہیں۔ جہاں زیادہ رہنا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں، اور جہاں کتنا رہنا پتہ نہیں اس کی بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ جس کا عذاب برداشت ہو ہی نہیں سکتا وہ کام ہم کیے ہی جا رہے ہیں، اور جس رب کے ہم ہر پل محتاج ہیں اس رب کی عبادت کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں۔ یہ چیزیں ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ حضرت سیدنا شیخ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 400 علماء سے 4000 حدیثیں سیکھی۔ ان 4000 حدیثوں میں سے 3999 حدیثوں کو سائڈ پہ کر کے آپ نے اپنی زندگی میں ایک ہی حدیث پر ایسا عمل کیا کہ اسی پر عمل کرتے کرتے اللہ نے آپ کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔